بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور اس وجہ سے انہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنی تدفین کے بارے میں وصیت کی تھی اور انہیں تا قیامت طویل عمری کی دعا دی تھی، اس لیے وہ اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو خضر علیہ السلام واقعی میں زندہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہلہا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں اور بہت سے علماء اور محدثین کو اس بات سے انکار نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق 4 انبیاء زندہ ہیں، ان میں سے 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ اکرام زار و کتار رو رہے تھے تو ایک شخص آیا جس کے کاندھوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کے یہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہلاک کرنے والی چیز کا بدلہ ہے، اور اسی سے امید کرو۔ پھر وہ سلام کر کے چلا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ، تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ خضر ہی تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیں۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ بہت سے صوفیاء کرام اور ائمہ دین سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ تیسرے نبی جن کے زندہ ہونے کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ یہ لوگ بال نامی بت کے پجاری تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان کے بادشاہ نے اسلام کی دعوت قبول بھی کر لی، لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا اور لوگ بھی سرکشی پر تلے رہے اور ایمان سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ اب تو یہ سب تنگ آ گئے اور قسمیں کھا کھا کر اقرار کیا کہ آپ دعا کریں، بارش ہوتے ہی ہم سب آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی، لیکن یہ کفار اپنے وعدے سے ٹل گئے اور اپنے کفر پر اڑ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں جگہ جائے، وہاں جو سواری ملے اس پر سوار ہو جائے۔ وہاں پہنچے تو ایک نوری گھوڑا نظر آیا جس پر آپ سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نورانی بنا دیا اور وہ اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے، اور وہ ایک انسانی، زمینی اور آسمانی مخلوق بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر پھرنے والے فرشتوں میں انسان رکھتے ہوئے شامل کر دیا۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ اس روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر ایک وادی سے ہوا، جہاں پر انہوں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے جس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر وہ اس طرف گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جس کا قد 300 فٹ سے زیادہ تھا
اس شخص نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت انس نے جواب دیا کہ وہ یہیں قریب ہیں اور آپ کی دعا سن رہے ہیں۔ وہ بولا کہ ان سے جا کر کہو آپ کا بھائی الیاس آپ کو سلام کہتا ہے۔ یہ سن کر انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا جو اس شخص نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر انہوں نے سلام کیا تو آپ نے ان کا سلام کا جواب دیا اور ان سے معانقہ فرمایا۔ حضرت الیاس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سال بھر میں صرف ایک دن کھانا کھاتا ہوں، اور چونکہ آج میرے افطار کا دن ہے اس لیے آج ہم دونوں ساتھ کھانا کھائیں گے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پھر اسی وقت ان دونوں کے سامنے آسمان سے اتر کر خود بخود ایک دسترخوان بچھ گیا جس پر کھانے پینے کی کئی اشیاء موجود تھیں۔ چنانچہ ان سب نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد نماز عصر ادا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور بادلوں میں غائب ہو گئے۔ چوتھے نبی جو زندہ ہے ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کا اصل نام اخنوق ہے۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ علم نجوم و حساب کا آغاز بھی آپ ہی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام اخنوق معلوم ہی نہیں، اور قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو وہ بھی میں کر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا میرے حکم سے کیا، اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہے۔ ناظرین، کچھ علماء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی 3 انبیاء کے زندہ ہونے کے بارے میں جو روایات موجود ہے ان کو درست نہیں مانتے، اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی تینوں نبی زندہ نہیں ہیں۔ بہرحال کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ان کے علاوہ باقی 3 انبیاء کے زندہ ہونے کے بارے میں جو روایات ہیں ان کے مکمل درست ہونے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام کے علاوہ حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ نہیں مانے گا تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔